ماہ رمضان، اس کے اندر اسلام کی عظیم یادگاریں ہیں، عظیم واقعات ہیں۔ اگر آپ اسلام کی تاریخ کے صفحات الٹتے جائیں تو کہیں اس ماہ کی 3 تاریخ کو سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال مبارک ہے، اور اس ماہ کی 10 تاریخ کو 10 رمضان کو محمد بن قاسم نے سندھ فتح کیا تھا، اور اسی ماہ کی 10 تاریخ کو 10 رمضان کو محمد رسول اللہ نے مکہ فتح کیا تھا۔ محمد بن قاسم نے سندھ فتح کیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا۔ اس ماہ کی 11 تاریخ کو خاتون اول، مومنہ اول، محسنہ اول، محسنہ اسلام سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال مبارک ہے، اور پھر اس ماہ کی 17 تاریخ کو محبوبہ محبوب خدا سیدہ طیبہ سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال مبارک ہے، اور اسی ماہ کی 17 تاریخ کو کفر اور اسلام کے مابین حق اور باطل کی پہلی ٹکر، سچ اور جھوٹ کا پہلا معرکہ، جسے غزوہ بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ اسی ماہ کی 17 تاریخ کو رونما ہوا، اور اسی ماہ کی 20 تاریخ کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے امتیوں پر کرم فرمایا اور اعتکاف کی دولت سے نوازا ہے۔ وہ اعتکاف، وہ سنت اعتکاف جس کے بارے میں میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی سنت اعتکاف کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس معتکف اعتکاف کرنے والے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دیتا ہے، 3 خندقیں حائل کر دیتا ہے، اور ان خندقوں کا آپس میں فاصلہ کیا ہے؟ ایک خندق کا ایک درہ، ایک کونا، اور ایک طرف ان دونوں کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جتنا زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے اتنا ایک خندق کے درمیان فاصلہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اعتکاف کی دولت ہمیں نصیب فرمائی، اور پھر اس ماہ کی 21 تاریخ کو شاہ مردہ، شیر یزدہ، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، شیر خدا، مشکل کشا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارک ہے۔ اور اگر آپ تاریخ کے اوراق الٹتے جائیں اور یہ ماہ مبارک اپنے اندر کتنی یادگاریں رکھتا ہے، اس ماہ کی 23 تاریخ کو تورات کا نزول ہوا ہے، اور اس ماہ کی 25 تاریخ کو انجیل نازل ہوئی ہے، اور اس ماہ کی 27 تاریخ کو ہمارے آقا مولا پر قرآن نازل ہوا ہے۔